ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جناب صدر باوقار کرسی حکم پر جلوہ افروز معزز حکم صاحبان اور میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. محترم حاضرین، خدا کو یاد کرنا عربی میں اس کو ذکر اللہ کہتے ہیں، اور ذکر کے معنی مستحضر کرنا اور بولنے کے بعد زبان پر لانے کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اسی طرح فرمایا وما انسانہ الا شیطان ان اذکر. امام راغب کہتے ہیں کبھی کبھی ذکر سے مراد نفس کی وحیت و شکل ہوتی ہے جس کے ذریعہ انسان ادراک و معرفات کی حفاظت پر قادر ہو. اصطلاح میں اللہ رب العالمین کو اس کی ذات، صفات، افعال، احکامات، تلاوت قرآن، دعا و مناجات اور اس کی عظمت و جلال، حمد و شکر، بزرگی و وحدانیت اور اس کی پاکی تقدیس و تعریف کے ساتھ یاد کرنا ہی ذکر اللہ کہتے ہیں. اور کبھی اس کی عظمت و کبریائی، حمد و شکر، توحید و تمجید و تقدیس کے ساتھ تعریف کرنا ہی ذکر ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ذکر کے کئی معنی ہیں. پہلا معنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، دوسرا معنی زبان کے بولنے، زبان پر لانے کو کہتے ہیں، تیسرا معنی کوئی چیز کو دل میں مستحضر کرنا، چوتھا ذکر بمعنی شہرت، چرچا، عزت و شرف کے ہیں. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قضاء حاجات خطبہ جمعہ سننے کے دوران کی کیفیت کے زندگی جملہ احوال میں ذکر بالعموم محبوب مطلب مستحب اعمال میں سے ہے. قرآن آیت میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اور اسے غفلت و نسیان سے روکا ہے. اس کی کثرت و مداومت پر فوز و فلاح، کامیابی و کامیابی کو منحصر قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. کہ مومن تو ہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کو ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. بلا شبہ ہر قسم کے ذکر الہی شخصی تربیت اسالیب میں سب سے کامیاب اسلوب ہے. بلکہ یہی نہیں، ایک پوری امت کی تربیت میں بھی اس اسلوب کو بڑی اہمیت ہوتی ہے. جس نے اس اسلوب کو نہیں اپنایا اس نے شیاطین، انس و جن اور ان کے اعوان و اخوان کے لیے ایسا میدان مہیا کر دیا جو اسے صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ جن کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبصرون. اور جب اللہ کا اکیلا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. محترم سامعین کرام، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کے اندر 152 کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس تم مجھے یاد کرتے رہو، میرے ناشکری مت کرو. بس تم مجھے یاد کرتے رہو، میرے شکر گزاری کرتے رہو، ناشکری مت کرو. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ لذت
حاصل کرنے والے کو جو جلت ذکر الہی سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی. جیسا کہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. محترم سامعین کرام، میں اپنے باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کی ذکر کرنے کے توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.